بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لاہور میں ایک واقعہ پیش آیا ہے۔ لاہور میں کیولری گراؤنڈ کے علاقے میں یہ واقعہ پیش آیا اور یہ واقعہ اب وائرل ہونا شروع ہو چکا ہے سوشل میڈیا پر اسے زیادہ کوریج نہیں دی گئی۔ میجر ہیں ایک آرمی کے میجر ابراہیم، ان پر تشدد کیا گیا ہے۔ تشدد کرنے والا شخص بڑا طاقتور ہے، اس پر بھی بات کریں گے ویڈیو میں۔ تشدد کرنے والوں نے کیا زیادتی کی، بلکہ کیسی زیادتیاں کی اس موقع پر، اس پر بھی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ پھر تشدد کرنے والے کے ساتھ خود کیا ہوا ہے، کس نے کس کی ہیکڑی نکال دی ہے، ان تمام چیزوں کی اس ویڈیو میں بات کریں گے۔ بڑا واقعہ ہے اور یہ واقعہ صرف اس واقعے تک محدود نہیں ہے۔ یہ واقعہ ہمیں کچھ اور بھی یاد دلاتا ہے۔ اس نوعیت کا ایک اور واقعہ کچھ عرصہ پہلے پیش آیا تھا اور اس میں بھی دونوں جانب طاقتور لوگ تھے۔ تب کیا ہوا تھا، اب کیا ہوا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، تمام واقعات کی تفصیلات میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ ناظرین اکرام، یہ واقعہ جو لاہور کا ہے، اس میں پولیس افسر، طاقتور پولیس افسر کی جانب سے تشدد کرنے کا معاملہ ہے۔ یہ ہیں نایاب حیدر صاحب، یہ پنجاب کے پی آر او ہیں، پبلک ریلیشن آفیسر۔ تو آئی جی پنجاب کے جو پی آر او صاحب ہیں، انہوں نے 25 تاریخ کو جب عید کی چھٹیاں تھیں، میجر صاحب نے اپنی جو شکایت درج کروائی ہے تھانہ جنوبی چھاؤنی میں۔ اب نایاب حیدر وہیں پر موجود ہیں، گرفتار ہیں، ان کا بیٹا بھی گرفتار ہے۔ میجر صاحب اپنی ایف آئی آر میں بتاتے ہیں کہ یہ عید کی چھٹیوں میں آئے تھے اور یہ ڈی ایچ اے میں کہیں گئے ہوئے تھے، وہاں سے واپس یہ جوہر ٹاؤن اپنے گھر جا رہے تھے۔ ایف آئی آر میں میجر صاحب نے جو پتہ وغیرہ دیا ہے وہ گلشن راوی کا ہے۔ بہرحال یہ جوہر ٹاؤن سے جب نکلے تو کیلوری گراؤنڈ، یہاں پر ان کا یہ بتانا ہے کہ ایک آگے گاڑی جا رہی تھی، گاڑی وغیرہ کا نمبر پلیٹ وغیرہ بھی لکھا ہوا ہے ایف آئی آر میں۔ وہ گاڑی فاسٹ لین میں سلو جا رہی تھی، گرے رنگ کی گاڑی تھی۔ تو انہوں نے اس سے راستہ مانگا، جو عام طور پر طریقہ ہوتا ہے کہ بیپر دیتے ہیں یا ہارن وغیرہ دیتے ہیں کہ جگہ کہ رستہ دے دے بھائی۔ بالکل پیچھے پہنچ جاتے ہیں آپ، پتہ نہیں نایاب حیدر کس کیفیت میں ہوں گے، انہوں نے راستہ نہیں دیا۔ بندہ فون پر ہوتا ہے، کچھ کر رہا ہوتا ہے، میوزک سن رہا ہوتا ہے، بہرحال انہوں نے راستہ نہیں دیا۔ میجر صاحب نے ایک آدھ بار پھر راستہ مانگا، اس کے بعد انہوں نے گاڑی لیفٹ کی اور لیفٹ کرنے کے بعد اوورٹیک کیا اور آگے آ گئے، جو طریقہ ہوتا ہے۔ اور ایف آئی آر میں بھی لکھا کہ میجر صاحب نے یہ گزرتے ہوئے، ہم بندے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ روڈ رینج میں ہوتا کیا ہے۔ جب ہم کسی کو اوورٹیک کرتے ہیں، قانونی حق ہے راستہ مانگنے کا، اوورٹیک کر رہے ہوتے ہیں اور صحیح طریقے سے راستہ مانگ رہے ہوتے ہیں اور کوئی نہ دے، تو پھر جب ہم اوورٹیک کرتے ہیں تو یوں گھورتے جاتے ہیں کہ کیا کر رہے ہو۔ بالکل وہی سین انہوں نے لکھا ہے کہ میں ان کو دیکھتے ہوئے گزر گیا۔ اب اس چیز نے نایاب حیدر صاحب کو ایسا غصہ دلایا، میجر صاحب بتاتے ہیں کہ پیچھے سے آ کر ایک ٹکر ماری گئی۔ میجر صاحب گاڑی میں اپنے بھتیجے، اپنے بچوں اور اپنی والدہ کے ساتھ تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک ٹکر ماری اور وہ پریشان ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا۔ پھر دوسری ٹکر ماری، میجر صاحب نے گاڑی روک دی اور سائڈ پر کھڑے ہو گئے۔ پھر وہ بتاتے ہیں کہ بندہ وہ آیا اور اس نے آتے ہی گالم گلوچ کی، مارا پیٹا، گاڑی کی چابیاں نکالنے کی کوشش کی، یہ سب کچھ کیا۔ اس کے بعد اس بندے نے اور بندے بلا لیے۔ اب میجر صاحب نے ایف آئی آر میں لکھا ہے کہ 15-20 کے نزدیک یہ لوگ انہوں نے بلوائے۔ جو گرفتار ہوئے ہیں ان میں نایاب حیدر جو پی آر او ہیں، اس کے علاوہ ان کے بیٹے ہیں، اور اس میں متعدد دفعات ہیں جو لگائی گئی ہیں۔ ایک لمبی لسٹ ہے دفعات کی جو ایف آئی آر میں لگائی گئی ہے، اور یہ تھانہ جنوبی چھاؤنی میں ایف آئی آر کٹی ہے۔ تو میجر صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اپنے بھائی کو بھی بلایا بچوں کو لے جانے کے لیے، سین خاصا بگڑ گیا، اس نے بندے بلا لیے اور انہوں نے میجر صاحب کو مارا پیٹا، گالم گلوچ کیا، چہرے پر پسٹل کے بٹ مارے۔ اور جو آر پی او کے بیٹے ہیں میجر صاحب کے مطابق، انہوں نے کہا کہ اس کو لے کر چلو۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنا تعارف کروایا کہ میں آرمی میجر ہوں، لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں، اور انہوں نے یہ سب کچھ کیا اور اچھا خاصا تشدد کیا۔ اب یہاں پر رکیے، خبر کا ابھی ایک حصہ باقی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا حافظ نعمان اور سلمان رفیق، جو خواجہ سعد رفیق کے بھائی ہیں، یہیں کیولری گراؤنڈ پر
یہ لوگ ایک گاڑی کو اوورٹیک کرنے کا معاملہ ہوا تھا اور وہ بندہ بیچ میں آ گیا تھا. یہ کافی گاڑیاں لے کر جا رہے تھے, گارڈز کی گاڑیاں تھیں, اپنی لینڈ کروزر, 4-5 گاڑیوں کا ایک قافلہ تھا. اس کے درمیان میں وہ شخص آیا, انہوں نے ہٹانے کی کوشش کی, راڈ شاٹ بھی مارا, میجر کی گاڑی پر حملہ کیا. میجر صاحب اکیلے تھے, انہوں نے بھاگنے کی کوشش کی لیکن ان لوگوں نے پیچھا کیا, پیچھا کر کے سائیڈ پہ کر کے انہوں نے گاڑی جو میجر صاحب ہیں انہوں نے لاک کر لی. باقاعدہ ویڈیوز آئی ہیں, انہوں نے شیشے توڑے اور شیشے توڑ کے میجر حارث کو نکال کے ٹھیک ٹھاک مارا, اچھے طریقے سے دھویا. میجر حارث بڑے اچھے آفیسر ہیں, ان کے دوست یہ بتاتے ہیں جو میڈیا میں ہیں, ان کو مارا پیٹا ٹھیک ٹھاک اور سی سی ٹی وی فوٹیج بھی آ گئی. ان لوگوں کا یہ خیال تھا کہ یہ کہیں پتہ نہیں چلے گا. جب سی سی ٹی وی فوٹیج آ گئی, چیزیں آ گئیں سیف سٹی کے کیمروں میں, تو پھر یہ سامنے آ گئے. حافظ نعمان اور خواجہ سلمان رفیق یہ دونوں بھی آ گئے ماڈل ٹاؤن تھانے, اور پھر یہ معاملہ ہوا. کیونکہ اس وقت یہ تھانہ جنوبی کے حدود میں تھے, جنوبی چھونی کی حدود میں. پھر یہ برج کی دوسری جانب گئے اور کلمہ چوک کے پاس کہیں جا کر یہ پورا واقعہ پیش آیا. تو ماڈل ٹاؤن تھانے یہ پہنچے اور ان کے گارڈز نے گرفتاری بھی دی. میں نے اس وقت اس پر ویڈیو بھی بنائی تھی کہ جہاں پر ہاتھ ڈالا ان کو اندازہ ہوا تو پھر گرفتاریاں دی ان لوگوں نے, پھر معافی تلافی ہوئی. نون لیگ کے لوگوں نے میجر حارث کے والد سے معافی مانگی تھی. اب یہاں کیا ہوا ہے نایاب حیدر کے معاملے میں؟ نایاب حیدر اور ان کا بیٹا یہ پہنچ چکے ہیں تھانہ چھونی میں, جہاں سے میں نے پتہ کیا ہے, اب یہ غیر مصدقہ اطلاعات ہیں لیکن مجھے کہیں سے یہ پتہ چلا ہے کہ نایاب حیدر کو ٹھیک ٹھاک سبق سکھایا گیا ہے, اچھے والا سبق, بالکل ویسا سبق جیسا پولیس جو ہے وہ کسٹڈی میں سکھاتی ہے. اور نایاب حیدر کو یہ سبق ظاہر ہے پولیس والوں نے تو نہیں سکھایا, وہ تو پولیس کے اپنے ہیں, تو دوسری پارٹی نے ان کو اچھا خاصا سبق سکھایا ہے. اور نایاب حیدر کو جو سبق سکھایا گیا ہے اس کا جب پولیس سے پوچھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ایسا کچھ نہیں ہوا. تو پولیس والے تو یہ اپنی بات کر رہے ہیں اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واقعہ بھی بڑھا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے اور ایسے ہو جاتا ہے, لیکن نایاب حیدر کو سبق بہرحال سکھایا گیا ہے. ان کی ہیکڑی وغیرہ بھی نکال دی گئی ہے اور ان پر غصہ بھی نکالا گیا ہے, یہ پتہ چل رہا ہے. لیکن اس سے آگے کا معاملہ پولیس والے مان نہیں رہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے. اب اس میں پرابلم کیا ہے؟ دیکھیں, میجر صاحب کی والدہ پر تشدد ہوا, خود میجر صاحب پر تشدد ہوا, بندے بلا کر تشدد کیا گیا, اور بچے جب ساتھ ہوں تو احساس ہوتا ہے, وہ احساس بھی نہیں کیا گیا. تو یہ رویہ اور یہ فرعونیت کہ طاقت ہے میرے پاس, میں پنجاب کے آئی جی کا پی آر او ہوں, تو یہ جو طاقت کا اظہار ہے یہ مہنگا پڑا ہے. قانون ہاتھ میں لیا یہ بھی غلط تھا. تیسرا, میڈیا کا رویہ آپ دیکھیں, اس خبر کی ڈھنگ سے کہیں پر کوریج نہیں ہوئی. پی آر او کے ساتھ کیا ہوا اس کی بھی کوریج نہیں ہوئی, اور ساتھ میں اس کے ساتھ کیا ہو چکا ہے وہ بھی نہیں پتا. میرا یہ خیال ہے کہ میجر صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ یہ غلط ہو گیا, انہوں نے فوٹیج وغیرہ نکلوا لی تھی, ظاہر ہے اثر و رسوخ والے بندے ہیں, انہیں چاہیے تھا کہ قانون کے مطابق آگے بڑھتے, اور جتنی یہ جو طبیعت صاف کرنے والی سزا ہے یہ سزا کافی نہیں ہے, ان کو قانون کے مطابق سزا دلواتے. پی آر او صاحب عدالتوں کے چکر لگاتے, میڈیا کوریج ہوتی جیسے دوسرے لوگوں کی ہوتی ہے, کیمرہ گھر پہنچتا ہے, کیمرہ دفتر پہنچتا ہے, کیمرہ گاڑی کا آنا جانا سب کچھ دکھاتا ہے, ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے. یہاں پر پورا معاملہ زور لگا کے دبانے کی کوشش ہوئی ہے. اگر یہ کھل کر سب کچھ سامنے آتا تو ان سب کو پتا چلتا کہ قانون سب کے لیے ایک ہے, اصول سب کے لیے ایک ہیں, اور آئندہ بھولے سے بھی خود کو قانون سے ماورا سمجھ کر کبھی دوبارہ اس طرح کے لوگ قانون کو ہاتھ میں لینے کی کوشش نہ کرتے. بہرحال جو ہوا بہتر ہو گیا. تو ناظرین اکرام, آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ اب اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا.